اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہم ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم کسی انسان کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں اس سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، تو ہم پہلے اسے جا کر بتاتے ہیں کہ ہماری نظر میں اس انسان کی کیا ویلیو ہے۔ ہم جاتے ہی تو اس سے نہیں کہنے لگ جائیں نا کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو مجھے دے دو، بلکہ ہم نہایت عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اسے سلام لیں گے، اس کا حال احوال پوچھیں گے، اس سے جڑے اس کے رشتہ داروں کا حال احوال پوچھیں گے، پھر ہم باتیں کرنے لگ جائیں گے، ان باتوں میں وہ بات نکل آئے گی جو ہم اس سے کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم پھر بھی اسے کہیں گے کہ مجھے بہت یقین ہے تمہارے پہ، میں بہت مان کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، یعنی کہ میں ساری دنیا کو چھوڑ کے تمہارے پاس آیا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے وہ چیز دے دو گے۔ اور پھر آپ بہت نہایت عاجزی کے ساتھ اسے کہیں گے کہ آپ کی چیز ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ مجھے دے دیں۔ پھر اس شخص کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو وہ چیز دے یا نہ دے۔ بالکل اسی طرح جب آپ ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کی ہستی و واحد ہستی ہے جو ہر عیب سے آ رہی ہے، جو سب ہستیوں سے عظیم ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کی ہر ہستی میں عیب ہے، اور ایک عیب ایسا ہے جسے ہم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے، اور وہ محتاجی کا عیب ہے۔ ہم عموماً جب یہ کہتے ہیں نا کہ سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، تب ہم سوچتے ہیں کہ یہاں صرف چھوٹی چھوٹی برائیوں سے پاک ہونے کی بات ہو رہی ہے، جیسے جھوٹ بولنا، رشوت لینا، تانے دینا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان تمام عیبوں میں سب سے بڑا جو عیب ہے نا وہ محتاجی کا عیب ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میں یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں ہمیشہ سے مکمل ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اس عیب کو تسلیم کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں کہ ہم حقیقت نہیں ہے، حقیقت صرف آپ ہیں، ہم تو ایک ثانوی سا کردار ہیں، ہم تو ایک عارضی سی خواب کا چھوٹا سا حصہ ہے جس نے کبھی نہ کبھی ختم ہو جانا ہے۔ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں جب ہم ثنا سبحانک اللہم کے آخر میں کہتے ہیں نا کہ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے۔ اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہاں پہ عبادت سے مراد صرف سجدے کرنا نہیں ہے، یہاں عبادت سے مراد وہ دعائیں ہیں، وہ توکل ہے، وہ ایمان ہے۔ یعنی آپ اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے علاوہ کبھی بھی کسی سے بھی کچھ نہیں مانگیں گے، وہ چیزیں جو دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ اولاد، مال، دولت۔ ہمیں اولاد نہیں مل رہی تو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ تم یہ تعویذ کلے میں لٹکا لو، یا تم ان پیڑوں کے پاس چلے جاؤ، تمہیں وہ اولاد عطا کر دیں گے، تمہیں وہ دم درود کریں گے، یا تمہیں وہ تعویذ دیں گے۔ تو تب ہمیں اپنے ایمان کا ہمارے ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹائم پہ۔ دیکھیے وہ لوگ جو خود ایک ایک سانس کے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، وہ کیسے ہمیں اولاد عطا کر سکتے ہیں؟ وہ دینے کا اختیار جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ کیسے ہمیں لوگ عطا کر سکتے ہیں؟ تو اس ٹائم پہ ہم نے ان لوگوں کو کہنا ہے کہ میرا اللہ ان تعویذ و دھاگوں سے بڑا ہے، میرے اللہ کو ان بے جان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی پہ بھی توکل نہیں کریں گے، ایسا توکل کہ کوئی ہمیں کہے نا کہ تم کسی پیر کے پاس چلے جاؤ، دھاگے بازو میں پہن لو تو تمہاری مرادیں قبول ہونے لگ جائیں گی، تو آپ ڈٹ کر کہیں کہ میرا اللہ ان تعویذ دھاگوں سے بڑا ہے، میرے اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں یہاں پہ کہ خواہ آپ کی دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں، آپ تب بھی اپنے ایمان کو کم نہیں ہونے دیں گے۔ ایمان کو کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی نا، تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جب وہ دھومان ہونے لگ جاتے ہیں، طرح طرح کے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، وہ دعائیں مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں نا کہ آپ اللہ سے کہ میں اپنے ایمان کو کھونے نہیں دوں گا، تو اصل میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں، آپ تب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کریں گے، کوئی شکایت نہیں کریں گے۔ تو یہ جو ہمارے اوپر چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، وہ ان حالات میں اپنے دین پہ ڈٹا رہتا ہے یا وہاں سے بھٹک جاتا ہے، وہ ان پیروں کے پیچھے لگ جاتا ہے، ان تعویذ دھاگوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں ہماری